ہم اور آپ تقریباً ہر روز باتیں کرتے ہیں جناب کہ بچے جو ہیں ہمارے ان پہ منفی اثرات پڑتے ہیں، بچے جو ہیں وہ غلط راہ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بچوں کی غلط راہ پر جانے میں شاید گھر کا ماحول بہت زیادہ جو ہے اس کا وہ میٹر کرتا ہے۔ فیصل، اکثر ہم نے دیکھا ہے سڑکوں پہ کہ نوجوان جو ہیں یا پھر ادھیڑ عمر کے افراد بھی ہیں، نشے کی لت میں مبتلا ہو کر تباہی کے قریب نہیں پہنچ چکے ہوتے، تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، زندگیاں تباہ کر بیٹھے۔ ہاں بالکل، دماغ میں یہ خیال بھی ہمارے ضرور آتا ہے کہ نہ جانے یعنی کس کے بچے ہیں، اور کس کیسے کی گھر اولادیں سے ان کا ہیں، تعلق ہے کہ کس گھر سے تعلق ہے۔ بے شک۔ اور میں فیصل آپ کو ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دوں کہ میں ایک دفعہ اسی چیز پہ ہم لوگ ایک رپورٹ تیار کر رہے تھے، آؤٹ ڈور کر رہے تھے، اور ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جن سے جب میں نے پوچھا تو ایک بہت ایسے پولیٹیشین کے بیٹے تھے جن کا نام نہیں یہاں پہ مینشن کروں گی، لیکن گھریلو ناچاکی کی وجہ سے نا انہوں نے اس راہ کو اپنایا اور وہ ایسے سڑکوں پر تھے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ماشاءاللہ اتنا اچھا، یا ایسے پڑھے لکھے خاندان سے ان کا تعلق۔ تو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہوتے ہیں، اور ان کو اس لت میں مبتلا نہ ہوں اس کے لیے گھر کا کردار، گھر والوں کا کردار، ماں باپ کے آپس کے تعلقات بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ یہاں تک پہنچتے کیسے ہیں، اور کیا کوئی بھی نہیں ہوتا جو کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں اس راہ پر آنے سے روکے؟ بچوں کی پرورش اور انہیں منفی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے والدین کا کردار کتنا ضروری ہے، لیکن آج کے والدین کیا یہ سمجھنے سے قاصر ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ ستارہ امتیاز ڈاکٹر محمد عمران یوسف صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جب ہم بچوں کی پرورش کی بات کرتے ہیں تب ہم والدین کے کردار کا ذکر ضرور کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے بچے کو پالنا ہے، یہ ایک باپ کی بھی ذمہ داری ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں کا یہ مل کے کام ہے کہ ایک بچے کو پالنا ہے، انہیں اچھی تربیت دینی ہے، اچھا ماحول دینا ہے۔ لیکن جن بچوں کو بدقسمتی سے اچھا ماحول نہیں ملتا یا وہ ایک بروکن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ بچپن سے ان کے دماغ پہ چیزیں اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ نے بڑا کمپریہنسو پیکیج بنایا جس کے اندر صحیح معنوں میں آپ نے اس کو اجاگر کیا۔ اپنی 26 سالہ زندگی اور 4 کانٹیننٹس میں تھیراپی اینڈ کاؤنسلنگ کرنے کے بعد میں بڑے حتمی طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس ڈرگ ایڈکٹ بچے آتے ہیں، میرے پاس سوسائڈ اٹیمپٹس کے بچے آتے ہیں، میرے پاس باغی بغاوت والے جرائم پیشہ بچے آتے ہیں، اور آج تک جب ہم ان بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا پروبنگ کرتے ہیں ہم نے آج تک ان بچوں کو قصوروار نہیں پایا۔ سارا سرا جا کے گھر کے اوپر ہی سے شروع ہوتا ہے، گھر سے ہی جو ہے وہ ملتا ہے۔ گھر کے اندر جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بروکن فیملی ہے، آپس میں جو میاں بیوی کے یا ماں باپ کے جو رول ماڈل ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اگنورنس، لا علمی، اس خدا را یہ جو والدین یہ کہتے ہیں نا ہم بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کے بھی پیکیج میں لکھا تھا بچوں کی، ایسا نہیں ہے، لالچ کے لیے کر رہے ہیں، بڑا گھر بنانے کے لیے کر رہے ہیں، گاڑی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک مجھے بتائیے 1 سال کے بچے کو کیا پتا ہے کہ 4,000 روپے کا سوٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک 3 سال کے بچے کو کیا پتا ہے کہ 10,000 روپے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کو ویلیو نہیں پتا ہوتی۔ یہ ویلیو کون دلا رہا ہوتا ہے؟ والدین دلا رہے ہوتے ہیں، کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، مقابلے کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے جا کے اس بچے کو یہ مکس میسیجز ملتے ہیں۔ راہ فرار اختیار کرتا ہے وہ شخص جب وہ نشے کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیں جب میں اور آپ بھی اگر انسان ہیں نا، اور ہمیں جب اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ہم صرف 2 ہی طریقے کے رویے اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ ہم مار دھاڑ کی طرف، غصے کی طرف، چیخ کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں، ایگریسو ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے اندر اپنی ذات کو مجروح کرتے ہوئے ہم تنہا ہو جائیں، ہم کمرے کے اندر چلے جائیں، ہم بات چیت کرنا چھوڑ دیں، نہانا چھوڑ دیں، اور آہستہ آہستہ اندر ہی اندر گھلنا شروع کر دیں۔ یہ دونوں منفی ہیں، اس کے پازیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو اگریشن ہے تو آپ اس کو اسپورٹس میں جو ہے وہ ڈال دیں، آپ اس کو فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈال دیں۔ اگر کوئی بچے کی نفسیات اس طرح کی ہے کہ وہ انٹروورٹ ہوتا ہے، ذات کی طرف چلا جاتا ہے، تو آپ فائن آرٹس کی طرف ڈالتے ہیں اس کو، میوزک میں، پوئٹری میں، پینٹنگ میں، ان چیزوں کو ڈالتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں نہ وہ فزیکل جو ہے وہ ایکسرسائزز یا اس کا کوئی جو ہے وہ پرائرٹی ہے، نہ ہی ہمارے ہاں فائن آرٹس کی جو ہے وہ پرائرٹی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بھی بہن بچے آئے ہیں اور ماں آئی ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، ایک ماں مجھے آ کے کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا 9 سال سے نشہ کر رہا ہے، مجھے اب پتہ لگا ہے۔ پتہ آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ایک ماں جس نے 9 مہینے بچے کو پیٹ میں پالا، جو بچے کی چال پہچانتی ہے، جو بچے کی آنکھ کا اشارہ پہچانتی ہے، اس کو 9 سال سے نہیں پتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ نشہ کر۔ نشہ ایک ایسی چیز ہے جو واضح طور پر علامات رکھتا ہے۔
نشہ ایک ایسی چیز ہے جو واضح طور کے اوپر چال بگاڑ دیتا ہے, حلیہ بگاڑ دیتا ہے, رہن سہن بگاڑ دیتا ہے, نیند بگاڑ دیتا ہے, بھوک میں جو ہے وہ اتنا واضح پیغام دے رہا ہوتا ہے نشہ. اور آپ کے گھر کے اندر نشہ شروع ہو اور آپ کو معلوم نہ, اس کی اسمیل ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب بالکل اتنی چیزیں ہوتی ہیں. یہی میں بات کرنے جا رہا تھا کہ ماں تو وہ چیز ہوتی ہے, بچہ نشہ تو دور کی بات, صرف ایک عام سگریٹ بھی اگر وہ پی کے آ جائے نا تو اس کی اسمیل بھی وہ پکڑ لیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم نے بات کی فیملی سیٹ اپ کی, ایک اور بڑی اہم چیز ہے اور جو ہم نے رپورٹ میں بھی ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ احمد رحمان نے بڑی زبردست رپورٹ تیار کی ہے, کمینڈیبل. ایک اور چیز ہے جس میں اس کا ذکر تھا اور وہ یہ تھا کہ جن بچوں کو ابیوز کیا جاتا ہے وہ بھی اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں, ہماری فیملیز میں اگر کوئی بچہ اپنے فیملی ریلیٹیو کی طرف سے اس طرح نشانہ بنایا جائے یا پھر کہیں باہر سے اس طرح نشانہ بن کے گھر آئے اور اگر وہ اپنی ماں کو بتائے تو وہ فیملی پریشر ماں کے کہتی ہے کہ اچھا کچھ نہیں ہوا, تم چپ ہو جاؤ اور بتانا نہیں کسی کو. یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو ایڈریس کرنا کہ اگر وقتی طور پہ اگر آپ جو ہے آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی بے عزتی والا پریشر آتا ہے تو اس کو ٹیکل کریں, نہ کہ اس کو لانگ ٹرم کے لیے آپ نشے کی طرف دھکیل دیں. سر دیکھیے, جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا دنیا اور آخرت قانون ماں باپ ہی کو مورد الزام ٹھہرائے گا. اگر جس دن ماں باپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں دنیا کے قانون میں بھی پولیس بھی ہمیں ہی پکڑ کے لے کے جائے گی کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے, اور اگر ہم اوپر چلے جائیں اور آخرت میں بھی سوال ہمارے اوپر ہی ذمہ داری ہوگی کیونکہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا تھا کہ ہم نکاح کے رشتے کے بعد اس کو دنیا کے اندر لے کے آئے تھے. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں. اچھا دوسری ایک اور چیز جو ہے وہ ابھی آپ کے پیکیج میں بھی اسی سے جڑتا تھا, ہمارے سامنے جب یہ بچے آتے ہیں جو کہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں, ہمارے لیے بیسکلی وہ قابل رحم بھی ہوتے ہیں اور ہمارے لیے پیشنٹ ہوتے ہیں. یعنی کسی کاؤنسلر کے آگے وہ شخص جس کو ڈائبٹک ہے اور بہت ہائی شوگر ہے اور وہ حلوہ نہیں چھوڑ پا رہا, وہ ہمارے لیے وہ بھی سیم وہی ہے کہ کریونگ پہ قابو نہیں کر پا رہا, اور ایک بچہ جو نشے کی لت میں لگ گیا ہے, اور ہمارے لیے بھی وہی ہے. ہمارے لیے وہ مریض ہے, ہم اس کو ڈیزیز اور النس کہتے ہیں, ہم اس کو گلٹ نہیں کہتے. جس وجہ سے بھی اس کو شروع ہوا, اب اگر اس کو ایک لت لگ گئی ہے یہ قابل علاج ہے, یہ ریورس ہو جاتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی بات ہی یہ ہے کہ محبت چاہیے. ان کو کسی نے گلے نہیں لگایا تھا اسی لیے تو نشے کی طرف چلے گئے. آپ بھی جب دھتکار دیں گے تو واپس کیسے آئیں گے وہ؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ان سے نرم رویہ, محبت کا رویہ رکھنا پڑے گا والدین کو. اور جب دوسری کوئی بیماری ہو سکتی ہے تو ایسے یہ بھی ایک بیماری ہو سکتی ہے. والدین جب اپنے آپ کو یہ سمجھ جائیں گے, ساری بات یہ ہے کہ والدین جیسے میں نے آپ کو کہا نا یہ خیال نہیں کرتے کہ ان کو اپنے جو جھگڑے ہیں وہ بچوں کے سامنے نہیں نمٹانے. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو یوز کرتے ہیں, یعنی ماں کو اپنے شوہر کو اگر کوئی بات نہیں کہنی ہے تو اس کو بچے کے تھرو کہلواتی ہے, اور بچے کے باپ کے خلاف جو ہے وہ کان بھرتی ہے, اور باپ بھی جو ہے وہ ماں کو جو ہے وہ تانے تشنی دے رہا ہوتا ہے بچے کے تھرو. یعنی بچہ ایک ایسا میسنجر, ایک کمیونیکیٹر بنا دیا جاتا ہے جس کو اپنی سمجھ بھی نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے سمجھ ہی نہیں کچھ آ رہا. اور پھر اس کے بعد فزیکل ابیوز آپس میں بھی ہو جانا اور بچے کے ساتھ بھی جو ہے ہو جانا. فزیکل ابیوز کسی بھی حال کے اندر کسی بھی ایک مثبت تعمیری شخصیت نہیں بنا سکتا. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی فزیکل ابیوز سے ڈسپلن کیا جا سکتا ہے, ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. تشدد سے کبھی بھی ڈسپلن نہیں آ سکتا. ڈسپلن ہمیشہ بات چیت سے آ سکتا ہے, ڈسپلن ہمیشہ کنٹرول کرنے سے آ سکتا ہے. تو وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی راہ فرار اختیار کر لیں, اسکیپ کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں, اور بچوں کی, اور ایک اور سب سے بڑا المیہ ہے باپ کی سب سے بڑا احمقانہ حرکت یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو پالنا ہے نا میں کما کے لے کے آیا ہوں, اب پالنے کی ساری ذمہ داری ماں کی ہے. جی ایسا نہیں ہے, ماں اکیلا بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی تھی, رائٹ. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ماں امپلیمنٹ نہیں کرا پاتی ہے, وہ باپ کا ڈسپلن, باپ ہی کے تھوڑا سا جو ہے وہ روب, باپ ہی کے تھوڑا سی توجہ, وہ بیلنس کرتی ہے ماں اور باپ کے بیچ میں. تو جہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری ذمہ داری ہے, وہاں ظاہر ہے بچہ ایک ایسا کچا پھول ہوتا ہے, وہ کسی کے بھی ہاتھ لگ جاتا ہے اور مسل دیا جاتا ہے. بالکل, اگر دنیا میں دونوں مل کے لائے ہیں تو پرورش بھی دونوں نے مل کے کرنی ہے. یہ ایک ماں یا ایک باپ کا صرف کام نہیں ہے اکیلے میں, بلکہ دونوں اپنے طریقے سے پروان چڑھاتے ہیں. جہاں ماں نرمی رکھتی ہے وہاں باپ سختی تو نہیں مگر ایک روب ضرور رکھتا ہے, اور جہاں باپ بالکل دوست کی طرح ہوتا ہے وہاں ماں جو ہے وہ تھوڑی سی سخت رہتی ہے. اور یہ کوئی نیچر کی بات نہیں ہے, یہ بیلنسنگ کی بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور جیسا کہ آپ بتا رہے تھے ہماری نسل نشے کی طرف چلی جاتی ہے, اس کی بہت اہم وجہ اس کے بچپن میں ہی آئیڈینٹیفائی ہو جانا چاہیے, اور وہ ہے اس پہ پڑنے والا وہ ایکسٹرا پریشر,
तो क्या ही अच्छी बात हो कि वालिदैन जहां एक तरफ ज़रूर उस बच्चे के लिए कमाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, वहीं अपनी सी थोड़ी कमाई, थोड़ा सा वक्त उस बच्चे की तरबियत पे भी सर्व वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि जब भी हम कभी भी इस तरह की फैमिली से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि बच्चों का फ्यूचर हम बना रहे हैं। तो बच्चों का फ्यूचर भी तभी बनता है जब आप अपनी ज़िंदगी से थोड़ा वक्त निकालते हैं।